یاد رکھیں گناہ گناہ ہی ہے، اکیلے میں کریں یا سب کے سامنے کریں. سب کے سامنے اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اکیلے میں اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب تو دیکھ رہا ہے نا. کاش اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بات ہمیں سمجھ آ جانا ہے. حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں موت کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان جایا کرتا تھا. ایک رات قبرستان میں تھا، مجھ پر نیند غالب آ گئی، میں سو گیا. میں نے خواب میں کھلی قبر دیکھی، کہنے والے کو کہتے سنا یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو. تو وہ مردہ کہنے لگا یا رب کیا میں قرآن نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کرتا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا. تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا. اب خود غور کریں نا، جو اکیلے میں گناہ کر رہا ہے اس کا مطلب وہ یہ سمجھتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، مگر اللہ سے ڈر نہیں ہے، لوگوں سے ڈر ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ تنہائی میں بھی گناہ کرتے وقت یاد آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. نہیں میں نے یہ نہیں کرنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اب خود اپنا تعارف چیک کر لیں کہ دروازہ بند ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے کو، نفل پڑھنے کو، دعا کرنے کو جی چاہتا ہے، یا موبائل اٹھا کے حرام دیکھنے کو جی چاہتا ہے، بے حیائی کے کام کرنے کو جی چاہتا ہے، سب کے سامنے نماز قضا نہ ہو جائے اس کا خیال، اکیلے میں جا کر فجر جا رہی ہے کسی کو پتہ نہیں کوئی بات نہیں، عشاء جا رہی کوئی بات نہیں، لوگوں کو تو نہیں پتہ نا، مگر لوگوں کے سامنے آنا ہے تو جناب جبہ بھی ہے، قبہ بھی ہے، نمازیوں والا چہرہ بھی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. ہو سکتا ہے جس سے دعا کروائی جا رہی ہے وہ اکیلے میں اللہ کو ناراض بھی کر رہا ہے. غور کر رہے ہیں اتنا خطرناک یہ مطلب جس کو کہ نا ٹیسٹ ہے. خوش نصیب پتہ ہے کون؟ اللہ والوں کی سیرت پڑھیں، وہ لوگوں کے سامنے اتنی نیکیاں نہیں کرتے تھے جو اکیلے میں کرتے تھے. کہتے دروازہ بند ہو گیا نا، اب کوئی نہیں دیکھ رہا، اب میں ہوں اور میرا رب ہے، اب میں جی بھر کے عبادت کروں گا، جی بھر کے تلاوت کروں گا، اب رو رو کے اللہ سے باتیں کروں گا کیونکہ مجھے اب کوئی دیکھ نہیں رہا. اور ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو رو رو کے مانگتے ہیں، بعد میں اکیلے میں پتہ بھی نہیں ہوتا. اپنا امتحان خود لے لیں، کسی اور کو چیک نہ کریں. اور اگر ایسا ہے تو پھر توبہ کیجیے. اللہ کرے ہماری خلوتیں بھی اچھی ہو جائیں، ہماری جلوتیں بھی اچھی ہو جائیں. امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، یہ امیر اہل سنت نے سبحان اللہ ان حدیثوں کو کس پیارے انداز میں، عوامی انداز میں ہمیں سمجھایا ہے. حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کے پاس اس کے بھائی کی تعزیت کے لیے گیا، دیکھا وہ بڑا غمگین تھا. میں نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہتا ہے جب بھائی کو دفنا کر فارغ ہوا تو قبر سے کڑھانے کی آواز سنی، میرے بھائی کے قبر کے قریب ایک قبر سے. میں نے کہا با خدا یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے. جلدی جلدی قبر کی مٹی ہٹائی تو اتنے میں غیبی آواز آئی ہے بندہ خدا قبر مت کھودو. میں نے مٹی واپس قبر پر ڈال دی، جیسے ہی وہاں سے کھڑا ہوا پھر آواز آئی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. مجھ سے رہا نہ گیا، پھر قبر کی مٹی ہٹانے لگا، پھر آواز آئی اے بندے قبر مت کھود. پھر ہٹ گیا، تھوڑا آگے جانے لگا، پھر بھائی کی آواز آئی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. کہتا اب مجھ سے رہا نہ گیا، کچھ بھی ہو میں نے قبر کی مٹی ہٹانی ہے. جب میں نے دیکھا قبر ہٹائی، مٹی ہٹائی تو قبر پوری کی پوری آگ سے بھری ہوئی تھی. یہ بھیانک منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا کہ دیکھا کہ میرے بھائی کی گردن میں آگ کی زنجیر ہے. میں نے سوچا یہ زنجیر تو نکال لوں، مگر جیسے ہاتھ آگے بڑھایا میری 4 انگلیاں جھڑ کر میرے ہاتھ سے الگ ہو گئی. اللہ اکبر. ابو سنان فرماتے ہیں اس نے مجھے اپنا ہاتھ دکھایا تو اس کی انگلیاں وہاں موجود نہیں تھیں، انگلیاں کٹ چکی تھیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کبھی کبھی یہ مناظر دکھا دیے جاتے ہیں عبرت کے لیے، کبھی کبھی یہ مناظر دکھا دیے جاتے ہیں. کاش ہم عبرت حاصل کریں. قبر کا گھڑا یقین کریں بہت ہی بھیانک ہے. یہ وہ گھڑا ہے جو کھودتا ہے اس پر بھی وحشت طاری ہو جاتی ہے، جو اس گھڑے کو دیکھتا ہے اس پر وحشت طاری ہوتی ہے. ارے خالی قبر کھدی ہوئی ہو اس کے پاس اکیلا آدمی بیٹھ نہیں پاتا، بیٹھ جائے تو وحشت آتی ہے. اور پھر غور فرمائیے جب اس گھڑے کو دیکھنا وحشت ناک، اسے کھودنا وحشت ناک، قریب بیٹھا نہیں جاتا، اس میں اترنا کس قدر وحشت ناک ہوگا. مگر افسوس ہم ڈرتے نہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہتے ہیں، بس مال مال اور مال ملتا رہے. سوشل میڈیا کا غلط استعمال، کبھی کسی پر زیادتی، کبھی کسی پر ظلم، جھوٹ، غیبت.
اے میرے پیارے اسلامی بھائی نہ کریں ایسا. یاد رکھیے موت ہماری منتظر ہے, ہم سب نے مرنا ہے, جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہے. عربی کا مقولہ ہے نا, بڑا پیارا ایک شعر ہے, الموت باب کل نفس داخلوها الموت قدح کل نفس شاربوها. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ذی روح نے گزرنا ہے. موت ایک ایسا جام ہے جس کو ہر کسی نے پینا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مروں گا. اچھا کمال یہ ہے, یہ بھی نہیں پتا کب مریں گے. یہ پتا ہوتا نا کہ جناب 60 سال کی زندگی لے کر آئیں, 70 کی لائیں, 50 کی لائیں, تو چلو بندہ مرنے سے پہلے تیاری بھی کر لے, توبہ بھی کر لے, کچھ پلاننگ کر لے. نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس پل کی خبر. ابھی آپ نے ہندوستان کا واقعہ دیکھا ہوگا نا, 17 لوگ تھے, ایک ہی فیملی کے لوگ تھے, بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, بزرگ بھی تھے, کتنے ارمانوں کے ساتھ مکے مدینے گئے تھے. اور پھر مدینہ منورہ کے قریب ان کی بس کو حادثہ ہوا, تقریباً 42 کے قریب بتایا جاتا ہے مسلمان اس میں شہید ہوئے. خیر یہ تو سبحان اللہ عمرہ کر کے, اور یا عمرہ کرنے جا رہے تھے, عمرہ کر کے مدینے, عمرہ کر کے مدینے جا, عمرہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ, حدیث پاک میں آیا, عمرہ کر لیا گناہوں کا کفارہ, اور جا مدینے رہے تھے, اور سنا یہ کہ ان کو جنت البقیع بھی مل گئی ہے. لیکن میں اس کی جو خوبصورت پہلو اس پہ بات کرتا ہوں, لیکن اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ کیا وہ سوچ کر گئے تھے یہ ہمارا آخری سفر ہے؟ کیا ان کو اس بس میں بیٹھتے کا کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ اب بس سے اتریں گے نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. تو یہ جتنے نوجوان بیٹھے نا, شیطان ان کے کان میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے, یار ابھی تو جوان ہے, ابھی بوڑھا ہو کے توبہ بھی کریں گے, اللہ اللہ بھی کریں گے, سارے گناہ چھوڑ دیں گے, ابھی تو مزے کر لے. ہائے ہائے, کیا نوجوان مرتے نہیں؟ قبرستان جاؤ تو آپ قبروں پہ نا وہ تختیاں ہوتی ہیں نا, وہ پڑھا کریں, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ تاریخ ولادت اور تاریخ وفات, یہ عمر لکھی ہوتی ہے. آپ کو 70 سال کے بوڑھے کی قبر بھی نظر آئے گی, 17 سال کے نوجوان کی قبر نظر, چھوٹی چھوٹی قبریں بھی نظر آتی ہیں, وہ 2 سال کی 1 سال کے بچے کی قبر. کیسے؟ اس کا مطلب ہوا آنے کی ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں ہے. آنے کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے میرے دادا آئے, پھر میرے والد آئے, پھر میں آیا, پھر میرے بچے, پھر میرے بچوں کے بچے. یہ ترتیب آنے کی ہے. کون پہلے جائے گا اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے. دادا موجود ہوتا ہے, پوتا چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عقل مند وہ ہے, سچ بتاؤں عقل مند وہ ہے, یعنی روز ایسی تیاری ہو کہ آج مر گیا اور آج رات قبر میں چلا گیا تو میری قبر انشاءاللہ جنت کا باغ ہوگا. یہ نہیں کہ یار تھوڑا ٹائم ملے گا, پھر حرام روزی چھوڑوں گا, پھر توبہ چھوڑوں گا, توبہ کروں گا, پھر نمازیں شروع کروں گا, پھر حرام کام چھوڑوں گا. نہیں, بی ریڈی فار ڈیتھ. ہاں, کسی کو نہیں پتا. اچھا اگر کوئی ہے ایسا کہ بھائی جس کو یہ گارنٹی ہے کہ وہ 5 سال مزید جیے گا, تو بتائے بھائی کوئی ہے ہمارے پاس ایسا ہے کوئی؟ 1 سال کی گارنٹی تو ہوگی, وارنٹی کارڈ 1 سال کا بھی نہیں, 1 ہفتے کا. کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ تو اب بتاؤ توبہ کب کرنی چاہیے؟ ارے توبہ ابھی کرنی چاہیے, تیاری ابھی کرنی چاہیے. میں آج بھی مر سکتا ہوں, بی ریڈی. اور اس سے ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی فارمولہ ایسا مل جائے کہ موت نہ آئے, ایسا فارمولہ مل جائے کہ قبر میں حساب کتاب نہ ہو. ہر کسی نے جانا ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, جو اللہ کو راضی کر کے جائے گا نا, یہ دنیا میں چاہے جتنے بھی عیش کرتا ہو, قبر کے مزوں کے مقابلے میں کوئی مزہ نہیں. جب قبر جنت کا باغ بنے گی, قبر کی نعمتیں ملیں گی, سرکار کا دیدار ہوگا. ارے عاشق رسول تو انتظار میں ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میں تو انتظار میں تھا جن پر درود پڑھ رہا ہوں, میں تو انتظار میں تھا جن کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں, ارے جن کی یاد میں آنسو بہاتا ہوں, آج تو ان کے دیدار کا دن ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, جان دے دو وعدہ دیدار پر, ہاں جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. ارے آقا کے نام پر جان اس لیے قربان کرنی ہے کہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو محبوب پاک کا جلوہ نظر آئے گا. مگر مزہ تو اس کو آئے گا نا جس سے آقا راضی ہوں گے. جلوہ بھی نظر آیا اور نبی پاک ہی ناراض ہوئے, پھر کیا کریں گے؟
تو آج ایک بات سیکھ کر جانا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ہاں پتہ بھی نہیں ہے نا کتنا ٹائم ہے, یا تو چلے پتہ ہوتا کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایسا امتحان ہے جو آج بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے یہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور جب ان کے امتحان آتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. کیسے ہمیں پتہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ڈیٹ کیا ہے, ہمیں پرچیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. حضرت امتحان میں کامیابی کی دعا کر دیں تو کبھی کہیں سے دعا, کبھی کہیں سے پرچی آتی, سب لگ جاتا ہے, لگتا ہے شہر میں امتحان ہو رہے ہیں, لگتا ہے میٹرک کے امتحان ہو رہے ہیں, کالج, کیونکہ دعائیں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو سمجھ آتا ہے کہ جس کا امتحان قریب اس کی ٹینشن بڑھ رہی ہے, وہ دعا کروا رہا ہے, وہ تیاری کر رہا ہے, وہ ٹیوشن سینٹر جا رہا ہے, وہ رات جاگ رہا ہے. آپ کو اور مجھے ہمارے کالج اور اسکول کے مدرسے کے امتحان کی تاریخ پتہ ہوتی ہے تو ہم تیاری اس وقت کرتے ہیں. قبر کے امتحان کی تاریخ پتہ نہیں ہے, وہ آج بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تیار رہنا ہے, ہمیشہ تیار رہنا ہے کہ جب بھی میرا آخری وقت ہوگا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا کلمے والی موت ہوگی, انشاءاللہ ایمان والی موت ہوگی, اور قبر میں جاؤں گا اور فرشتے پوچھیں گے من ربو کا, تو میں کہوں گا ربی اللہ, اللہ میرا رب ہے. ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو میں کہوں گا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اور جب ایک سونی موہنی اور بڑی پیاری صورت دکھائی جائے گی اور مجھ سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرسول رجل, بتا اس پیاری شخصیت کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہماری زبان سے بے ساختہ نکلے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارے یہ تو میرے وہ آقا ہیں جن کا نام لے کے جیتا رہا, جن کی سنتوں پر عمل کرتا رہا, جن کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتا رہا. ارے ساری زندگی ان کا نام لیا ہے اور اسی دیدار کا تو انتظار تھا. اور انشاءاللہ وہاں بھی پڑھیں گے, جب فرشتے قبر میں آئیں گے تو میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام, انشاءاللہ وہاں بھی درود پاک پڑھیں گے. مگر یہ کب ہوگا؟ جب زندگی ایسی گزاری ہوگی کہ جس کے لیے عذاب نہیں, انشاءاللہ رب کی نعمتیں منتظر ہوں گی. خدا کے واسطے حرام کمانا چھوڑ دیجئے, خدا کے واسطے ماں باپ کو ستانا چھوڑ دیجئے, خدا کے واسطے حرام روزی کمانا چھوڑ دیجئے, خدا کے واسطے ظلم کرنا, زیادتی کرنا, لوگوں کے دل توڑنا چھوڑ دیجئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نمازوں کی پابندی کیجئے, اپنے فرائض اور واجبات کی پابندی کیجئے. قبر روشن کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے, اگر اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور کاروبار بھی کریں تو سچا کاروبار کریں, تجارت کریں, سچی تجارت کریں, وعدے پورے کریں, جھوٹ نہ بولیں, دھوکہ نہ دیں, تو انشاءاللہ پھر تو جنت ہے ہی نبی پاک کے غلاموں کے لیے. کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کیسا دلاسا دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ, نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ باتیں تو حوصلے والی ہیں نا, مگر عذاب قبر بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے, ایسا شدید عذاب قبر کہ ایک منٹ کی بھی ہم تاب نہیں لا سکیں گے. اللہ کرے کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں واقعات سن کر اپنی زندگی میں ہم نے تبدیلی لانی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا, رات میرے پاس 2 فرشتے حاضر ہوئے اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے. میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر تھا اور اس کے سامنے ایک آدمی تھا. فرشتہ اس کی کھوپڑی پر پتھر مار رہا تھا جس سے دماغ نکل کر بہہ جاتا تھا, پتھر دوسری جانب لڑک جاتا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا بھی ذرا آگے چلیے, آگے تشریف لے آئیے. آگے بھی ایک فرشتے کو دیکھا جو اپنے ایک سامنے پڑے آدمی کے دائیں اور کبھی بائیں جبڑے کو لوہے کی سلاخ سے چیرتا ہوا کان تک لا رہا تھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور آگے تشریف لے چلیے. میں آگے بڑھا تو میں نے خون کی ایک نہر دیکھی اور جو ہانڈی کی طرح ابل رہی تھی, اس پہ بے لباس لوگ تھے اور نہر کے کناروں پر فرشتے اپنے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے لیے موجود تھے. جو بھی نہر سے باہر جھانکتا وہ اس کو مارتے تھے جس سے واپس نہر میں گر جاتا, حتیٰ کہ اس کی تہ میں
چلا جاتا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا حضور ابھی ذرا آگے بڑھیے, آگے تشریف لے آئیے. میں آگے بڑھا تو ایک گھر دیکھا جس کا نچلا حصہ اوپر والے سے زیادہ تنگ تھا, اس میں بھی بے لباس لوگ تھے. نیچے آگ بھڑک رہی تھی, اتنی بدبو آ رہی تھی کہ اس سے بچنے کے لیے میرے آقا فرماتے میں نے اپنی ناک پکڑ لی. پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور آگے تشریف لے چلیے. آگے بڑھے تو ایک سیاہ ٹیلے پر کچھ پاگل لوگ اور ان کے پچھلے مقام میں آگ پھونکی جا رہی ہے جو ان کے منہ, نتنوں اور آنکھوں اور کانوں سے نکل رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی حضور آگے تشریف لے چلیے. میں آگے بڑھا تو آگ سے بھرا ایک زمین دوز قید خانہ دیکھا. اس پر ایک فرشتہ مقرر تھا, اس آگ سے جو بھی نکلتا فرشتہ اس کے پیچھے ہو لیتا حتیٰ کہ اسے واپس وہیں ڈال لیتا. اللہ اکبر. ان تمام واقعات کو بیان کر کے اب نبی پاک نے بتایا یہ کون لوگ تھے, کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. غور سے سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں پہلا شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا کہ دماغ ایک جانب اور پتھر دوسری جانب گرتا تھا, یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور دیگر نمازیں وقت گزار کر پڑھتا تھا. اسے جہنم میں ڈالے جانے تک یوں ہی مارا جاتا رہے گا. ایک عشاء کی نماز نہ پڑھنے والے پر یہ عذاب ہے جو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتا, جس کی روز کئی کئی نمازیں جاتی ہیں. بتائیں اس کا کیا بنے گا. اب دوسرا شخص جس کی بانچیں, جس کی ہونٹ کھینچ کر کان تک فرشتہ لے جا رہا ہے, تو فرمایا کہ حضور یہ مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلاتے تھے اور چغل خوری کیا کرتے تھے. ادھر کی لگائی ادھر کی بجھائی, دونوں میں لڑائی کرانی ہے. دوسرے بھائی کو اس کی بتانا تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, خدا کے واسطے یہ مت کرے. اگر کسی نے ایسا کہہ بھی دیا کسی کے بارے میں, آپ پر کون سا واجب ہے کہ جا کر اس تک پہنچائیں. گھر توڑوا دیتے ہیں, دوستیاں توڑوا دیتے ہیں, پارٹنرشپ ختم کروا دیتے ہیں. نہ کریں. تیسرے نمبر پر جس کو نہر سے نکلنے کی کوشش پر پتھر پر پڑ رہے تھے, فرمایا وہ سود خور ہے, اسے بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب ہوتا رہے. خدا کے واسطے سود کے قریب بھی نہ جائے. چوتھا منظر جو بے لباس لوگوں کا دیکھا, وہ بے لباس لوگ بدکار تھے اور جو بدبو آ رہی تھی وہ ان کی شرمگاہوں سے آ رہی تھی. انہیں بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب دیا جاتا رہے گا. اے میرے نوجوانوں, اے میرے بھائیوں, خدا کے واسطے بدکاری کے قریب نہ جائیں, بے حیائی کے قریب نہ جائیں. یہ بے پردہ عورتیں اور ان میں دلچسپی لینا اور اس طرح معاذ اللہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کو فروغ دینا, خدا کے واسطے چھوڑ دیں. سخت عذاب ان لوگوں کے لیے موجود ہے. نبی پاک کی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. پھر آگے جو پاگل افراد نبی پاک نے دیکھے, فرمایا وہ قوم لوط جیسا گندا کام کرنے اور کروانے والے تھے, وہ بھی جہنم میں ڈالے جانے تک اس عذاب میں گرفتار ہے. یہ وبا بھی بڑی عام ہے, مرد سے معاذ اللہ حرام کاری کر رہا ہے. یہ سخت عذاب اور اللہ کو سخت غضبناک کرنے والا کام. اور آگے چھٹے مقام پر آگ سے بھرا ہوا زمین دوز جو قید خانہ دیکھا, وہ جہنم تھا. اے میرے پیارے اسلام, اب یہ گناہ ذرا غور کریں. ہم میں سے اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے یا مجھے مدنی چینل پر سوشل میڈیا پر اگر سنا جا رہا ہے اور کوئی اس گناہ میں ملوث ہے, خدا کے واسطے توبہ کر لیں. ہم نہیں برداشت کر سکیں گے. ہم سے تو چھوٹی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی. ایک مچھر کاٹ لے تو ایک ڈینگی مچھر نے پورے ملک کو تباہ کیا ہوا, ہلے ہوئے لوگ پریشان ہیں. اتنے بڑے بڑے عذاب کیسے سہیں گے. اب آخری حدیث سنا کر اپنے بیان کو ختم کرنے جا رہا ہوں, مگر یقین کریں جب میں نے یہ پڑھی, جس کو کہتے ہیں نا کہ دل ہل کر رہ گیا. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے, خاص طور پہ جو لوگوں کے سامنے بڑے نیک نظر آتے ہیں, بڑے نمازی نظر آتے ہیں, یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اس میں عبرت ہے. اللہ اکبر. اب ذرا سنیے گا اور اللہ کرے میں بھی عبرت حاصل کروں اور آپ بھی عبرت حاصل کریں. حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, میں اپنی امت میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کی طرح ہوں گی. یعنی اتنی بڑی بڑی نیکیاں کہ پہاڑ جتنی نیکیاں, لیکن اللہ پاک نے روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے بکاٹ کر دے گا. یہ کیسی ایگزامپل ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا دن میں روشن دان سے نا ایک روشنی کی لہر آتی ہے اور اس پہ ذرے بڑے چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں. وہ اسی روشنی میں نظر آتے ہیں, پھر آپ لائٹ جلائیں تو نظر نہیں آتے. وہ ہے کبھی ایکسپیرینس. بالکل اتنے باریک ذرے ہوتے ہیں
جو روشن دان سے آنے والی روشنی سے نظر آئیں گے، آپ وہ دروازہ بند کر دیں، اب آپ لائٹ جلائیں نظر نہیں آئیں گے، اتنے باریک جو ہر وقت ہوا میں ہوتے ہیں، کتنے ٹائنی ذرات ہیں، کتنے چھوٹے. آقا فرماتے ہیں پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں جتنی، اور اللہ ان ذروں سے بھی اس کو کم بے بکات فرما دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان فرما دیجئے تاکہ ہم جانتے ہوئے ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں، شریک نہ ہو جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تمہارے بھائی، تمہارے ہم قوم ہوں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے، لیکن وہ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے. عبادت کرنے والے ہوں گے مگر اکیلے میں اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے. ایک اور روایت میں ہے وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، نیند سے بیدار ہو کر راتوں میں قیام کرتے ہوں گے، یعنی تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو وہ اس پر کود پڑتے ہوں گے، تو اللہ پاک ان کے اعمال باطل فرما دے گا. ہائے ہائے ہائے، یہ حدیث تو جس کو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے کر دے. نمازیں، روزے، تہجد، بیان، درس، قافلہ سب اپنی جگہ، لیکن اگر تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت اگر اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے. مصباح الظلام نامی کتاب میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ حج کے لیے رواں دواں تھا. ان میں ایک آدمی بہت ہی عبادت گزار تھا، نفل نماز اور کثرت سے نمازیں پڑھنے والا تھا، روزوں کی کثرت کرنے والا تھا. راستے میں ایک جگہ وہ عبادت گزار بندہ وفات پا گیا. اب ذرا غور کیجئے، سفر کون سا ہے؟ حج کا. بندہ نیک ہے اور راستے میں انتقال ہوا ہے. حج کے راستے میں کتنی ساری نیکیاں جمع ہو گئی. اب کیا ہوا، جب اس کے غسل اور کفن کا مرحلہ آیا، غسل کفن، اب اس کے بعد دفن کرنا تھا، تو قافلے میں کسی کے پاس کدال یا پھاوڑا نہیں تھا کہ جس سے قبر کھود سکے. کہا یار تدفین کیسے کریں گے، زمین کیسے کھودیں گے؟ تو انہوں نے تلاش کی تو ایک جھونپڑی نظر آئی، وہ ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی. اس بوڑھی عورت سے کہا ہمیں کدال دے دے، قبر کھودنی. کہا قبر کھودنے لے جاؤ لیکن وعدہ کرو میری کدال واپس دے جاؤ. تو کہا کہ کدال بالکل واپس دے جائیں گے. نہیں مجھ سے وعدہ کرو، کنفرم کرو. بالکل وعدہ، آپ کو کدال آپ کی واپس ملے گی، ہم نے تو بس مسافر، ہمارا ساتھی انتقال ہو گیا، اس کی قبر بنانی. کدال سے قبر کھودی، مردے کو دفن کیا، مٹی ڈالی. جب واپس آئے تو یاد آیا کہ کدال کہاں رہ گئی. بوڑھی عورت کو کدال واپس دینی تھی. سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ کدال تو قبر کے اندر ہی بھول گئے ہم ہیں، اب کیا کریں؟ بھائی نکالو کدال، عورت سے وعدہ کر کے آئے، وہ ناراض ہو جائے گی اور اس کا حق ہے. یہ واپس گئے، قبر کھودی. اب جب قبر کھودی تو دیکھ کر حیران ہو گئے، ہولناک منظر کہ وہی کدال اس شخص کے گلے کا توق بنی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ بھی کدال سے بندھے ہوئے تھے. یہ ہولناک منظر دیکھ کر بڑے گھبرائے، مٹی ڈالی، اس بڑھیا کے پاس آئے، اس کو واقعہ سنایا. معذرت کرتے ہیں آپ کی کدال لوٹا نہیں سکتے، غلطی سے قبر میں رہ گئی تھی، آپ کے لیے قبر بھی کھودی، مگر قبر میں دیکھا کہ اس کدال سے تو اس بندے کو عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جسے وہ بڑھیا نے جب یہ سنا تو کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتی میں نے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے خواب دیکھا تھا، خواب میں میرے نصیب جاگے تھے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے. فرمایا اس کدال کو سنبھال کر رکھنا، یہ کدال اس شخص کے گلے کا توق بنے گا جو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیتا ہوگا. اللہ اکبر. قبر میں عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ جو صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، شیخین کریمین کو برا بلا کہتا تھا، اور اس کو اس کی قبر میں عذاب دیا گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے صحابہ کی ذرا سی بھی بے ادبی جو ہے وہ انسان کو برباد کر سکتی ہے. معلوم ہوا کہ گستاخ صحابہ بظاہر نمازی، دیکھیے وہ نمازی بھی تھا، وہ روزہ دار بھی تھا، وہ حج کے سفر پر جا رہا تھا، مگر وہ گستاخان صحابہ تھا، اس کو قبر میں عذاب دیا گیا. اور یہ بات اب حدیث پاک سے بھی سمجھیے، ایسا نہیں یہ بات صرف خواب کی بنیاد پر بیان کی جا رہی ہے. حضرت
حضرت اوین بن ساعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کو پسند فرمایا، پھر ان میں سے میرے وزیر، معاون اور رشتہ دار بنائے۔ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، پس جو انہیں گالی دے گا اس پر اللہ پاک، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، قیامت کے دن اللہ پاک نہ اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ نفل قبول فرمائے گا۔ آگئی وہی بات، نمازی ہے، نہ نفل قبول ہوگا نہ فرض قبول ہوگا، اور لعنت کس کی؟ اللہ اکبر، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، ایک حدیث پاک اور سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو، میرے بعد انہیں اپنی تہمتوں اور بری باتوں کا نشانہ مت بنانا، بس جس نے ان سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ایسا کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ایسا کیا۔ جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا ان قریب اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا۔ اب غور کر لیں، صحابہ کا بغض کہاں لے جائے گا؟ صحابہ کے بارے میں بری بات، یہ بات کہاں بن جاتی ہے؟ کتنا خطرناک جملہ ہے نا حدیث پاک کا کہ ان سے بغض اس لیے رکھا ہے کہ مجھ سے بغض کرتا ہے۔ اے صحابہ سے محبت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، میرے آقا فرماتے جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی ہے۔ اور یقیناً بات بھی ایسی ہے، ہمیں رسول اللہ سے پیار ہے، پھر رسول اللہ کی ہر چیز سے پیار ہے، ان کے صحابہ سے پیار ہے، ان کے گھر والوں سے پیار ہے، ان کی آل سے پیار ہے، اہل بیت سے پیار ہے، ان کے شہر سے پیار ہے، ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کے حبیب ہیں، ہمارے مقدر جاگتے ہیں جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی پاک سے محبت، اور نبی پاک کی تعظیم کا تقاضا بھی یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سے، اللہ کے حبیب سے محبت اور ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کی جائے۔ بلکہ صحابہ کے بارے میں جو بری بات کرتے ہیں نا، معاذ اللہ، اب بات بہت خطرناک کہنے جا رہا ہوں، یہ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پر اعتراض ہے۔ پیارے آقا جس کی تربیت فرما رہے ہیں اس کے بارے میں زبان آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اور پھر نبی پاک کے یہ واضح فرما، اللہ کے حبیب فرماتے اصحابی کن نجوم، میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ یہ 50-100 صحابہ جو ہے نا میرے یہ اسپیشل ہیں، ان کی پیروی کرنا، ان کو فالو کرنا۔ میرے آقا نے مطلقاً یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ اور صحابہ کتنے؟ میدان عرفات میں سرکار دو عالم علیہ السلام جب آخری خطبہ فرما رہے ہیں، اس آخری خطبے میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہیں، اور کیا شاندار فرمان ہے میرے آقا کا، یعنی ایک ایک صحابی کے بارے میں فرمایا اصحابی کن نجوم فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو پتا چلا ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی ستارہ ہے، ہر صحابی ہدایت دینے والا ہے، اور ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اب ایسے لوگ نکلے ہیں جو آج صحابہ کے بارے میں مسکنسیپشن، صحابہ کے مقابلہ کرواتے ہیں، صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ، اس کے مقابلے میں، ہم ہوتے کون ہیں؟ یہ جنتی لوگ ہیں، یہ نبی پاک کے ساتھی ہیں۔ ہمیں تو اپنے ماں باپ کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ماں باپ پہ لڑائی ہو جائے کسی کے بارے میں بری بات نہ کرو، تمہارے بڑے ہیں۔ تو یہ تو صحابہ ہیں، ہماری اوقات کہ ہم ان کے بارے میں وہ جانیں، ان کا رب جانے، ہم کون ہوتے فیصلہ دینے والے؟ معاذ اللہ، جب نبی پاک نے فرمایا تو ہمارا کام یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک سے بے انتہا پیار ہے تو ان کے ہر صحابی سے پیار ہے۔ اچھا اہل سنت والوں، تمہاری موجیں لگی ہوئی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے۔ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کچھ لوگ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے۔
کچھ صحابہ کی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ اہل بیت کے بارے میں مائنس باتیں کرتے ہیں. نہیں، یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں. اور دیکھو یہ حدیث پاک کتنی پیاری. صحابہ کو کیا فرمایا؟ ستارے. بتاؤ نا کیا فرمایا؟ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں نبی پاک نے اپنی آل کو کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میری آل میری امت کے حق میں کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار لگ جائے گا. تو نبی پاک کی آل کون ہو گئی؟ وہ کشتی ہو گئی. ستارے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں. جو تھوڑا سا جیوگرافی کو پڑھتے انہیں پتا ہوگا کہ سمندر میں جب کشتیاں جاتی تھی نا، اب تو کمپاس آ گئے، پہلے کمپاس تو نہیں ہوتے تھے، تو ستارے سے راستہ ملتا تھا، ستارے سے منزل پر پہنچا جاتا تھا. کشتی مضبوط ہو اور ستاروں کا علم ہو تو بندہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تو اہل سنت والے کی کشتی بھی بڑی مضبوط ہے، ستارے بھی بڑے پیارے ہیں. بلکہ ستارے وہ ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں یہ ہدایت دینے والے ستارے، راستہ بتانے والے ستارے ہیں. پھر بریلی کے تاجدار کیوں نہ لکھیں، میرے رضا نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایک ہی شعر میں بیان کر دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم کہتے ہیں ستاروں کو، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو. اصحاب کون ہے؟ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت، یعنی نبی پاک کی آل، عطرت رسول اللہ کی. ایسے بندے کی باتیں نہیں سننی، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا جو ہمیں صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں یا اولیاء کے بارے میں کوئی مائنس بات کرے. ہمیں سب سے پیار ہے، یہ ادب والا مذہب ہے، یہ پیار اور تعظیم والا دین ہے. تو ہمیں با ادب رہنا. اور یاد رکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. کبھی بے ادبی نہیں کرنی، بے ادبوں کی سننی بھی نہیں ہے. یہ نرسری ہے، یاد رکھیں. ادب جو ہے نا یہ صحبت سے ملتا ہے. آپ ادب والوں کے ساتھ رہیں، آپ کو ادب آ جائے گا. آپ ادب والی باتیں کریں گے. آپ عشق رسول والوں کے ساتھ رہیں، آپ کی آنکھیں عشق رسول میں بہنا شروع ہو جائیں گی. آپ بے ادب اور گستاخ کے ساتھ بیٹھیں، آپ کی زبان بھی خراب ہو جائے گی. کیوں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا، تو بے ادبوں کو بھی صحبت میں رہ کے کہیں بے ادب نہ بن جاؤ. اور بے ادب بن گئے تو دین ہی چلا جائے گا. ہمیشہ یاد رکھیں، اسلام کے کچھ معاملات ایسے نبی پاک کی شان اور تعظیم میں معاذ اللہ ذرا سی بھی بے ادبی ہوئی تو بندہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھ رہا ہے. ہمارا ایمان سنبھالنا ہے تو با ادب رہنا ہے، با ادب لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر یہ ایک ایسی منزل ہے جو سب نے پانی ہے. قبر میں جانا ہے، قبر میں حساب کتاب ہونا ہے، اور قبر کی کیٹیگریز بھی حدیث میں بیان ہوئی. کچھ خوش نصیب تو ایسے ہوں گے جن کا بھی آپ نے ذکر سنا کہ قبر تا حد نگاہ وسیع ہوگی. آپ سمجھتے تا حد نگاہ کس کو کہتے ہیں؟ آج 500 1000 2000 گز کے پلاٹ کے لیے ساری زندگی خواب دیکھتے ہیں. تا حد نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کبھی سمندر کے کنارے کھڑے ہوں یا کسی کھلے میدان میں، جدھر تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے، کتنی دور تک بعض اوقات تو نگاہیں جاتی ہیں، کئی کلومیٹر. فرمایا جدھر تک نگاہ جا رہی ہے اتنی قبر وسیع کر دی جاتی ہے. قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے. مردے کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے. اس کی قبر میں جنت کی نعمتیں ہوتی ہیں، جس سے اللہ راضی ہو، اور جس سے رب ناراض ہو پھر وہی قبر جہنم کا گھڑا بنا دی جاتی ہے. دو ہی آپشن ہے، یعنی یہ طے ہے مسلمان یا کافر سب کے لیے. کافر کی قبر تو جہنم کا گھڑا ہی ہے، لیکن دو ہی قسم کی قبریں ہیں، یا تو جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا. دیر از نو تھرڈ آپشن. اب میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے گی یا نہیں. اللہ ہم سب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے.